क्यों बन गया? औरत तू गवाह हो जा, मैं तौबा करता हूँ, मैं अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगता हूँ, मैं आज के बाद ये गुनाह नहीं करूँगा। उसी रात में या कुछ दिनों के बाद किफ़्ल का इंतकाल हो जाता है, और इंतकाल से कब जब उसने तौबा करना शुरू किया, औरत को कहा ये 60 दीनार तू ले जा और तू जा, मुझे माफ़ कर देना, मैं भी अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। इंतकाल के बाद रात में हुजूर फरमाते हैं उसके दरवाज़े पे लिखा हुआ था किफ़्ल के गुनाह अल्लाह ने सारे के सारे गुनाह माफ़ कर दिए। क्यों? इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, ये जज्बा था। एक पाकबाज़ औरत का सामना हुआ, ज़िंदगी भर के गुनाह छुड़वा दिए। अजीज़ों, ये जज्बा हमें पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। हर मोड़ पर हमें एहतियात के साथ काम लेना चाहिए। नमाजों के करीब बहुत तेज़ी से हमें आना चाहिए। दोस्ती के हाथ हमें उनकी तरफ बढ़ाना चाहिए जिनकी दोस्तियां हमें आखिरत की याद दिलाएं। उनके साथ ना जाओ कि जो नमाज की वक्त अजान होती रहे और आपको ढाबे पे लेके चले। उनका दामन फौरन छोड़ दो जो अजान होती रहे और आपको शादी के नाम पर या फिर किसी पिकनिक के नाम पर आपको वहाँ से उठा कर ले चले जाए। कौन सी मोहब्बत है यार? मैं तो कहता हूँ नाम हटा दो, खाना पीना हटा दो, मुसलमान साबित करके बताओ। अब्दुर्रहमान नाम है, उस्मान नाम है, नाम हटा दो, खाना हटा दो, कल्चर हटा दो, थोड़ा सा कपड़े वगैरह, मुसलमान साबित करो। जो किताबों में लिखा हुआ इस्लाम है वो साबित करो। मुश्किल हो जाए। हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप को उस गलीज़ ज़िंदगी से वापस ला करके अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को रखना पड़ेगा। वरना अगर इतनी बगावत के साथ हम ज़िंदगी गुजारते रहे, इसी नाफरमानी के साथ ज़िंदगी गुजारते रहे, तो ये भी लिख के जाना और ये परवाना भी लेके जाना कि आखिरत में बहुत ख़तरनाक घड़ियाँ देखनी पड़ सकती हैं, बहुत ख़तरनाक लम्हे देखने पड़ सकते हैं। याद रखो, ये बहुत ज़िंदगी किसी के साथ इसने वफा नहीं किया है। ये जब भी आएगी अचानक आकर के आपकी सांस जो चल रही है 1 सेकंड में इसकी डोर तोड़ डालेगी, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ बचेगा ही नहीं। वो कुरान पाक में कल्ला इदा बलगति तराकिया वकील मन राक वज़न्ना अन्नहुल फिराक। हाँ, जब जान गले को पहुंच जाए, वकील अमन राक, लोग कहेंगे है कोई जो झाड़ फूंक करे, और जिसके साथ ये मामला हो रहा है वज़न्ना अन्नहुल फिराक, वो समझ जाता है कि मुझे अब जुदा होना है दुनिया से, वो समझ लेगा मुझे अब जुदा होना है। वल तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़, कुरान कह रहा है पिंडली से पिंडली लिपट जाए। कुरान ने वो नक्शा बयान किया। आप गौर क्यों नहीं करते? जो दुनिया से जाते उन्हें क्यों नहीं देखते? जो दुनिया से रुखसत हो रहे हैं उन्हें आप क्यों नहीं देखते? कितने जनाजे तो हमने खुद उतारे हैं, कितने जनाजों के गुस्ल हमने खुद दिए हैं। किसी की आंखों से खून बहता है, किसी के कानों से पीप बहता है। ये हालात पैदा क्यों होते हैं? ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये बहुत आसान चीज़ नहीं है, बहुत खतरनाक, बहुत सख्त है। इसका हिसाब अल्लाह की बारगाह में क्या होगा, ये आपके कानों ने ना आपकी आंखों ने देखा है, ना आपके कानों ने सुना है। इसलिए वक्त रहने से पहले अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें, बहुत अच्छा होगा। नमाजों की पाबंदी कर लें, ये बहुत ज़रूरी और बहुत आपके लिए अच्छा होगा। वरना ज़िंदगी का हिस्सा इसी तरह गुजरता रहेगा। एक दिन आएगा आपके, या तो सुबह की सफ़ेदी आपके हिस्से की नहीं होगी, या रात का जो कालापन है वो आपके हिस्से का नहीं होगा। यही कुछ होगा, आपका इंतकाल हो जाएगा और एक घड़ी ऐलान होगा फलां साहब का इंतकाल हो गया है। लोग सिर्फ आपके अज़्ज़ा व अक़रबा को दिखाने या उनको मनाने के खातिर आ जाएंगे। एक घड़ी के लिए आपके कब्र पर खड़े हो जाएंगे, मिट्टी दे देंगे, और कब्र में दफन करने वाला शख्स एक तख्ता लगाकर चला जाएगा। आपकी कब्र अंधेरी कोठरी की तरह रह जाएगी, कोई आपको पूछने वाला फिर नहीं बचेगा। दोस्तों,
میرے آقا فرماتے ہیں قبر میں دفن ہونے والا شخص اس طرح ہوتا ہے جس طرح کوئی شخص سمندر میں ڈوب رہا ہو اور اسے انتظار ہوتا ہے کوئی آئے مجھے بچا لے، اسی طرح قبر میں رہنے والا شخص ہوتا ہے۔ ہم سے پہلے کتنے چلے گئے، ارب و خرب دنیا سے رخصت ہو گئے، جنہیں گمان تھا کہ ہم بہت دن زندہ رہیں گے۔ ہم سے پہلے کتنوں نے اپنے بیٹوں کو کھویا ہے، کتنوں نے اپنے باپ کو بھی کھویا ہے، کتنوں نے اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بیویوں کو بھی کھویا ہے۔ احساس کیوں نہیں ہوتا دوستو؟ ہمارے احساس کیوں اتنے مردہ ہو گئے؟ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ آخر قبر کی زندگی یا پھر ہمارے آخرت کی زندگی میں اگر ہمارا انجام بھیانک ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس کے ساتھ بھی وفائی کر رہے ہیں جس نے نکیلے پتھروں پر اپنی پیشانی کو رکھ کر کہا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کو بخش دے، اس کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ نافرمانی کر رہے ہیں۔ یار کبھی سوچا غور کیا ہے؟ ہاں میرے آقا کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی شدت کے ساتھ ہم کو تو ان کی پوری زندگی درود پڑھتے گزر جانا چاہیے تھا، کوئی لمحہ خالی نہیں ہونا چاہیے احتیاط کے علاوہ، پوری زندگی ہم کو ان کے شکر میں گزارنی چاہیے تھی، مگر ایک ایک سیکنڈ نافرمانی میں گزر رہا ہے۔ میرے آقا نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، کون آتا ہے نمازوں قریب؟ ووٹر لسٹ میں 250-500 نام ہیں مسلمانوں کے، عثمان، عبدالغفار، عبد الرحمان، مسجد میں 2-3 لوگ کیوں یار ہیں مسلمان ہم، یا لبادہ اوڑھ بیٹھے ہیں؟ کیا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھیں یہ چیز۔ مسجدیں خالی خالی ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ صرف اور صرف ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ ہم جو کسی کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں اور اس کی عزت کو محفوظ نہیں رکھ رہے، اس کی نحوست ہے۔ ایک میرا دوست تھا، وہ کہنے لگا یار فجر کیوں چھوٹتی ہے؟ میں کہا مجھے تو نہیں پتا کیوں چھوٹتی ہے، کیا بتاؤں؟ کہا بتاؤ۔ میں نے کہا بتاؤ۔ کہا میں نے ابھی تک اندازہ کیا اپنی زندگی میں، جب کسی کی غیبت ہوگی فجر کی توفیق چھین لی جاتی ہے، فجر میں اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں۔ یہ قرآن نے کیا مثال دی کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے، اس کے ساتھ دوستیاں کر کے ہم بڑے مزے اٹھاتے ہیں، بہت خوش رہتے ہیں، وہ کسی کا عیب بیان کر رہا ہے ہمیں مزہ آتا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ ہمارے ایمان میں کہیں نہ کہیں کمزوری ہے، ہمارے ایمان میں کہیں نہ کہیں بہت زیادہ کمزوری آ گئی ہے، اور جو ہم کو نظر نہیں آ رہی ہے، اور افسوس یہ ہے کہ نظر نہیں آ رہی، کاش کی نظر آتی، کاش کی ہمیں اپنی کمیاں دکھائی دیتی تو ہم اس وقت توبہ نہ کرتے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے گناہ ہو رہا ہے، توبہ کر لیتے اللہ سے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ نمازوں کی پابندی بہت ضروری چیز ہے، اگر اس سے منہ موڑ کے اگر ہم نے زندگی گزار دی اور نمازوں کو نہیں پڑھا تو جان لیں کہ یہ بھی بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایک وقت ہی جو نماز چھوڑتا ہے، ایک وقت، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پہ لکھا جاتا ہے جس سے اس کو داخل ہوا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ نارمل چیز ہے، مطلب فجر میں سو جانا، آنکھ لگ گئی، محبت آ گئی نیند کی، دھوکے میں ہے، برباد ہو جائے گی آخرت، دھوکے میں، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں دھوکے میں۔ مذاق، مسخرہ، لطف اندوزی اپنی جگہ ہے، شریعت کے ساتھ کھلواڑ مت کریے، احکام رسول اور احکام خدا کے ساتھ کھلواڑ مت کریے، برباد کر دیجیے۔ اس سے بڑا گنہگار ایک وقت کی نماز چھوڑنے والا شخص ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کوئی زانی شخص آپ کے دروازے پہ آ جائے تو آپ بیٹھا لیں گے؟ اپنے دل سے پوچھیں، آپ نہیں بیٹھا لیں گے؟ سوچیں گے نا یہ کسی کی عزت کو محفوظ نہیں رکھا ہے تو میرے گھر میں بھی نگاہ کرے گا، اس ایسے شخص کو پانی کون پلائے گا، ہٹاؤ اس کو یہاں سے۔ یہ ہمارے فطری بات بتا رہا ہوں، یہ فطری ہمارے اندر فطرت ہے، چلتی ہے ایسے۔ ہم کسی زانی کو اپنے دروازے پہ نہیں لا سکتے، اگر جانتے کہ زنا کار ہے، جائے پہلے وہ توبہ کرے، معافی مانگے اللہ سے، گڑگڑائے، پھر گنجائش بنے۔ مگر کیا ہے، اس سے بڑا گناہگار وہ شخص ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے۔ اب بتاؤ کہ نماز چھوڑ بھی رہے ہو، اپنے دوستوں کی چھڑوا بھی رہے ہو، کتنا حساب دو گے اللہ کے؟ کتنی طاقت آ گئی ہے آپ کے اندر؟ اللہ نے فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى،
کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں چھوڑا جائے گا۔ توبہ کر لیجئے، قسم خدا کی کہہ رہا ہوں، توبہ کر لیجئے۔ اور بڑے بڑوں نے توبہ کیا ہے یار، یہ بہت بہت مشکل کام نہیں اگر کوشش کریں گے، چونکہ اللہ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، غفور الرحیم ہے۔ 15 سال کے لڑکوں نے 50 سال کے لوگوں کو توبہ کروایا۔ ایک بزرگ، ایک شخص معاشرے کا سب سے بدترین شخص تھا، اس سے روز کہتے تھے یار توبہ کر لے، تو اپنے گناہوں سے باز آ جا، روز کہتے تھے، وہ مانتا نہیں تھا۔ ایک دن اچانک فجر کے صبح فجر کے بعد آیا، کہا حضرت توبہ کروا دیجیے۔ کہا اچھا، کہاں سے جذبہ آ گیا اتنا بڑا؟ کہا ایک 15 سال کا لڑکا تھا، وہ توبہ کرا کے چلا گیا۔ اب چونکہ 15 سال کی عمر کیا ہوتی، نارمل چھوٹی موٹی عمر ہے کھیلنے کودنے والی۔ شریعت کا حکم 15 سال پہ لاگو ہوتا ہے، بالغ ہوتے ہیں بچے۔ کہا واقعہ کیا ہوا تھا؟ کہا ہوا یوں تھا کہ میں بازار گیا، کچھ سامان خرید لیا تھا۔ سامان خریدنے کے بعد سامان زیادہ ہو گیا، تو میں نے سوچا کوئی کلی ڈھونڈ لوں جو سامان کو گھر تک پہنچا دے۔ تو دیکھا کہ ایک نوجوان 15 سال 16 سال کا نوجوان ہے، 12 سال کا، اس سے بلایا، پوچھا بیٹا سامان گھر پہنچا سکتے ہو؟ کہا میں یہی کام کرتا ہوں انکل، بتائیں۔ کہا یہ سامان اٹھا لو۔ کہا کہ 3 دینار لوں گا۔ کہا میں ٹھیک ہے 3 دینار دے دوں گا۔ اب وہ لڑکا تھا نا، سامان اٹھایا تو تھوڑا سا ٹیڑھا میڑھا ہوا، وزن تھا، تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے ترس آنے لگا اس لڑکے پر، ترس آنے لگا۔ کہا بیٹا کچھ سامان دے دے ہلکا ہو جائے۔ کہا کہ کسی کے تربیت یافتہ ہوں، سامان اگر دے دوں گا تو پھر 3 دینار نہیں لے سکتا آپ سے، اور اماں نے نصیحت کیا بیٹا حرام مت کھانا، 3 دینار آپ سے لینے کا وعدہ کیا ہے تو سامان پورا لے کے جاؤں گا، آپ مت لیجیے، اور 3 دینار مجھے شام تک گھر دینا بھی ہے۔ مجبور ہو گیا وہ شخص۔ کہا اچھا چل تب۔ اب وہ سامان لے کے چلنے لگا، چلتے 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 ظہر کی یا عصر کی اذان ہو گئی، ظہر کی اذان ہو گئی۔ کہا انکل اگر آپ اجازت دے تو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، آپ یہیں بیٹھ جائیں۔ کہا پڑھ لے نماز۔ اب وہ لڑکا 15 سال کا نماز پڑھنے چلا گیا۔ اب اس کے دل میں جستجو پیدا ہونے لگی، وہ تربیت یافتہ ہوں، حرام نہیں کھا سکتا، انکل نماز پڑھنے دیجیے۔ 15 سال کا بچہ بات کر رہا ہے۔ کہا پڑھ لے نماز۔ اب سوچ و فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں، اتنے میں وہ نماز پڑھ کے آ گیا۔ کہا بڑی جلدی آ گیا بیٹا۔ کہاں وہ نوافل چھوڑ دیا ہے، رات میں پڑھوں گا۔ اور حیرت میں اضافہ ہو گیا، اور حیرت میں اضافہ ہو گیا۔ کہا اچھا چلو اچھا، پہنچے گھر، پہنچے، شام ہو گئی۔ بیوی سے کہا بیٹا اے شریک میری شریک حیات، باہر جو نوجوان کھڑا ہے بہت پرہیزگار ہے، کچھ کھانا ہونا ہو تو کھلا دو۔ کہاں ہاں بلائیے، کھانا ہے کھلا دیتے ہیں۔ تو آئے، کہا بیٹا کھانا کھا کے جاؤ، یہ پیسہ پکڑو 3 دینار، کھانا کھا کے تب جاؤ۔ کہا انکل جی معاف کرنا، روزہ رکھا ہوا۔ اور حیرت میں اضافہ ہو گیا۔ سنیں 15 سال کی عمر ہے، ذہن میں رکھے۔ کہا روزہ رکھا ہوں۔ کہا اچھا تو ایک کام کر بیٹا، تو اب رات میں یہی رہے، کھانا پینا یہی کھا، افطار وغیرہ یہی کرے۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ کہا گھر کا کوئی مسئلہ؟ کہا گھر والے جانتے ہیں، کہیں صبح کریں کہیں شام، ان کو پتہ ہے میں کہیں رک جاتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے تب تو یہی رہ جائے۔ اب وہ لڑکا چلا گیا مسجد۔ کہا انکل میں مسجد جا رہا ہوں، وقت ہوگا کھانے کا تو بلا لیجیے گا۔ اب گھر میں تو ہلچل مچی ہوئی ہے، پرہیزگار لڑکا آیا ہوا ہے، میرے گھر رہے گا۔ شام ہوئی، کھانے کا وقت ہوا، گئے بلا کے لائے کھانا، میاں بیوی دونوں اس کو کھلائے۔ 15 سال کا لڑکا ہے، کھانا کھلائے خوب عزت سے تکریم کے ساتھ۔ اب اس کو باہری کمرہ دکھا دیا، بیٹا یہ آپ کا روم ہے، رات بھر آپ اسی میں آرام کر لیں، صبح ہوگی تو چلے جائیے۔ رات جب کافی ہو گئی تو یہ دونوں میاں بیوی اپنے کمرے میں جانے سے پہلے، ان کی ایک بیٹی تھی، پیروں سے اپاہج تھی، چل نہیں سکتی تھی وہ پیدائش میں۔ گئے دونوں میاں بیوی اس کے پاس، کہا بیٹی بہت پرہیزگار لڑکا آیا ہوا ہے، بہت پرہیزگار نوجوان گھر میں داخل ہوا ہے۔ کہہ کے تعریف وریف کر کے اپنا کمرے میں چلے گئے دونوں میاں بیوی، جا کر سو گئے۔ صبح تہجد سے کچھ پہلے یا اس وقت میں دروازے پہ آواز آتی ہے، آواز آئی، ابو دروازہ کھولے، ابو دروازہ کھولے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ مجھے 1-2 سیکنڈ جو دروازے تک پہنچنے میں لگتا، وہ بھاری پڑ رہا تھا، میری بچی چل نہیں سکتی، دروازے تک کیسے آئے؟ دوڑ کر دروازہ کھولا ہے، دیکھا بچی اپنے پیروں پہ کھڑی ہے،
पूछा बेटी ये कैसे? अब तो आंसू आए ना बेटियों के लिए, तो चाहे कुछ खुशी का मौका हो चाहे गम का मौका हो, आंसू ही निकलते। कहा बेटी ये कैसे हो गया? कहा आप ही तो कहे थे ना कि रात में नौजवान नेक आया, तो मैंने अल्लाह से दुआ किया रात में, ऐ अल्लाह वाकई में वो नौजवान अगर नेक है तो उसके सदक़े मुझे तू शिफा दे, मेरे पैरों को अच्छा कर दे। जुमला मैंने ये इस्तेमाल किया, अल्लाह की बारगाह में दुआ किया, मेरे पैरों में हरकत पैदा हुई, मैं खड़ी हुई। इतना सुनना था, दोनों मियाँ बीबी दौड़ लगा दिए। कहाँ? उस नौजवान की तरफ। गुमान में इजाफा होता गया होता गया होता गया। अब इतना बड़ा मतलब नेक होगा ये नहीं सोचा था। दौड़ लगा दिया उसके कमरे की तरफ, दौड़े हैं बेतहाशा। दरवाज़ा खोला, धाड़ से दरवाज़ा खोला, मगर जब दरवाज़ा खुला तो वो बिस्तरा खाली था, नौजवान जा चुका था। एक कागज़ का टुकड़ा लिख गया था, ऐ शख्स अगर मुझसे तुझसे मोहब्बत हो गई हो, अगर तुझे मुझसे ज़रा भी चाहत हो गई हो तो मेरे पीछे दौड़ के मत आना, चले जाना अल्लाह की बारगाह में, अपनी पूरी ज़िंदगी की माफ़ी मांग लेना और अपनी जवानी की हिफाजत करना, मेरे पीछे मत आना। अल्लाह का बंदा बनना, मेरे पीछे मत आना, अल्लाह की बारगाह में जाकर सच्ची तौबा कर लेना, यही ज़िंदगी है। ऐ हज़रत मुझे तौबा करा दे। नौजवान नौजवान पहचानो अपने आप में। एक नौजवान तौबा करता है, 40 दिन तक कुमकुमे लगाए जाते हैं आसमान में। कितना खुश होता है मेरा अल्लाह। एक नौजवान तौबा करता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अल्लाह फरमा रहा है बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है, तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। यार थोड़ी सी लज्जत के खातिर हम कौन सी ज़िंदगी का सौदा कर रहे हैं। 50-60 साल का सफ़र ये बहुत मुश्किल नहीं था हमारे लिए यार। एक नींद ही कुर्बान करनी थी ना फजर के वक्त, कुर्बान कर दो यार। पता है ना कि ये सोना हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है आखिरत में, छोड़ दे यार नींद। पता है ना किसी की तरफ अगर हम ताकेंगे तो आंखों में आग की सलाई घोंपी जाएगी, छोड़ दे यार। पता है ना कि अगर हम किसी की गीबत सुनेंगे तो कानों में शीशा पिघला के डाला जाएगा, छोड़ दे यार। क्यों ऐसा करना है? क्या मिलता है? वो गरम गरम बिस्तरों की जो लज्जत है उसे छोड़ दे और आओ अल्लाह की बारगाह में वो पुरकैफ ठंडी ठंडी हवाओं को, वो सुबह की रानाइयों का लुत्फ़ लो। अल्लाह की बारगाह में आकर अपनी पेशानी को रखो और कहो सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। कितनी ठंडक पहुँचेगी सीनों में इसका अंदाज़ा नहीं है। वो सोना भूल जाओगे, अल्लाह की कसम भूल जाओगे जिस दिन इसकी लज्जत मिल गई। आज जितना मज़ा मारना है मार ले मेरे दोस्त, एक दिन आपको अफसोस होगा। जब अफसोस होगा, अभी चंद दिन पहले मेरे घर में हिसाब हो रहा था नमाज़ों की क़ज़ा करने के हवाले से। किसी भाई की नमाज 20 साल की क़ज़ा है, किसी की 25 साल की क़ज़ा है। अब ये नमाज है, माफ़ नहीं होना है, माफ़ नहीं होना है। माफ़ होना होता तो इमाम हुसैन की माफ़ हो गई थी करबला के मैदान में, जिनके सामने 72 लोग शहीद हो गए, 71 जो भी हैं तादाद शहीद कर दिए गए, पूरा ख़ानदान शहीद हो गया। जिसकी अपनी गोद में एक बाप होने के नाते सबको ये जज्बात समझ में आने चाहिए। अपना बेटा अली असगर रज़ी अल्लाह ताला, तीर लगता है, तीर गले को पार करके सीने में आके चुभ जाता है, उनके लिए भी नमाज माफ़ नहीं थी और उन्होंने नमाज को छोड़ा भी नहीं। हम फिर क्या है, क्या हमारी औकात है अगर देखा जाए? हम नमाजों को छोड़ देते हैं सिर्फ एक नींद के खातिर। हम नमाजों को छोड़ देते हैं सिर्फ इतना कह के कि काम है, कारोबार है, टाइम मिलेगा तो पढ़ लेंगे। ये ईमान है? अफसोस है, टुफ है ऐसे ईमान पर जो ईमान ये कहता है वक्त मिलता है तो पढ़ लेते हैं। अल्लाह ने वक्त दिया, अल्लाह ने ज़िंदगी दी, अल्लाह ने सांस दी, कहते हो क्या वक्त मिलता है तो पढ़ लेते हैं? कहाँ से लाते हो जुमले? कौन से जिस्म के अंदर से कौन सी नसें हैं जहाँ से आवाज़ उठती है यार? काट डालो ऐसी नसों को जहाँ से आवाज़ उठती है। वक्त मिलता है तो पढ़ लेते हैं, वक्त मिलता है तो पढ़ लेते। कहाँ से आता है जुमला? ये ईमान एक मुसलमान का ईमान ऐसा नहीं। थोड़ी सी ऊँघ आई, सो गए, फजर छोड़ दी यार। मेरा आका फरमाते हैं मुनाफिकों पर ऐशा और फजर की नमाज भारी पड़े। हम मुसलमान हैं, मुसलमान मोमिन हैं, अल्लाह उसके रसूल के इश्क का दावा भरने वाले लोग हैं, दम भरने वाले, और फजर छोड़ते हैं, नमाज छोड़ते हैं,
بدنگاہیاں کرتے ہیں، افسوس کا مقام ہے دوستوں۔ اس لیے آؤ توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے، جس کے دل میں جہاں تک میری بات پہنچی ہو، جس کے دل میں جہاں تک میری باتیں رچ بس گئی ہوں، وہ جائے۔ مجھے پتا ہے کہ یہ رات گزرے گی، صبح پھر ہوگی، پھر وہ میوزیکل سسٹم شروع ہوگا، کانوں میں ایئر فون لگے گا، پھر وہ شیطان نے جس چیز کی طرف آپ کو مائل کرنا مائل کر دے گا، پھر آپ اس کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے گناہ کرو، پھر آپ بھول جاؤ گے راتوں کی تقریر کو، راتوں کی وہ واقعات کو، راتوں کی میری باتوں کو، سب بھول جاؤ گے۔ مگر یہ ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، شاید نہ بھولو۔ آج ہی پڑھ رہا تھا کہ اگر توبہ کرنے کے بعد استقامت چاہتے ہو کہ اللہ توبہ پر استقامت دے دے، نماز کی پابندیاں دے دے، نماز پر مجھ کو جو ہے مداومت دے دے، تو جیسے ہی توبہ کرو اس کے بعد فوراً کوئی نہ کوئی بہت بڑی ایک نیکی کر لو، نیکی کر لو۔ اب نیکیوں میں آپ اپنے اپنے حساب سے گمان کر لیں، اپنے اپنے حساب سے گمان کر لیں۔ ابھی تک جو میں نے جان پایا ہے کہ نیکیوں کے پلڑے میں سب سے بڑی جو نیکی ہے وہ کسی غریب کو کھانا کھلانا ہے، کسی غریب کے کام آ جائے، کسی مفلس کو اس کے جانے بغیر اس کی عزت کو محفوظ رکھتے ہوئے کام آ جائے۔ چونکہ جب یہ کریں گے تو اس کے دل سے ایک دعا نکلے گی، ایک خیر کی باتیں نکلے گی جو آپ کے لیے وہ خیر بنے گی، اور جب اس کے دل سے دعا نکلے گی تو وہ دعا آپ کے حق میں ضرور قبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو پھر خیر کے کاموں میں انشاءاللہ لگا دے گا۔ یہ ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی ہے، ہمیں آپ کو اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو یوں ہی برباد نہیں کرنا ہے۔ اس میں جتنے بیٹھے ہیں اکثریت کی عمر تقریباً 25 سے کراس ہے، 30 سال ہے۔ اگر آپ نے وصولاً جو زندگی فطرتاً گزرتی ہے اس 60 سال بھی اگر آپ نے جی لیا تو 25-30 سال کے لمحے اور بچے ہیں، اس کو بھی اگر شیطان کی باتوں کو مان کر کے اپنی آخرت کو برباد کرنا ہو، اپنے قبر کی زندگی کو خوفناک ہولناک آگوں سے بھرنا ہو، آگ سے بھرنا ہو، تو پھر آپ جو چاہیں کریں۔ مگر ابھی سے اگر توبہ کرنے کا یہ ارادہ کر لیں اور مذاق اور مسخرے میں بھی جھوٹ کو، مذاق اور مسخرے میں بھی کسی کی عزت کو اچھالنے سے بچنے لگ جائیں، تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہو جائے گا، اور آپ کی آخرت کی زندگی اور قبر کی زندگی خوش نصیبی اور خوش قسمتی کے ساتھ گزرے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ قبر کی زندگی، قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا۔ یہ انسان کے اعمال پہ منحصر ہے، اور خدا کے واسطے کسی کے گناہ کا ذریعہ نہ بنے۔ ہر کوئی یہ کوشش کرے کہ میری وجہ سے کوئی گناہ گار نہ ہو۔ اگر میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو اذان کے وقت، یہ میں مشورہ نہیں دے رہا ہوں، اتنا تو کر لینا کہ اگر نماز نہیں پڑھتے ہو تو کم سے کم نماز کے وقت گھر سے باہر نکل کر کسی کو نماز مت چھوڑوانا، ورنہ اپنا تو حساب تو ٹھیک ہے مشکل ہوگا، اس کا حساب دینا بڑا بھاری پڑ جائے گا۔ اس لیے آخرت میں اپنی سرخرو زندگی دیکھنے کے واسطے اپنی زندگی کو نیکیوں کے راستے پر رکھیں، اپنے آپ کو نیکیوں کے راستے پر رکھیں، اپنے دوستوں کو نیکیوں پر مدد کریں، ان کو نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں زندگی بھلائی سے گزرے گی، بھلائی سے گزرے گی زندگی اگر نیکی کا حکم دینے لگو، برائی سے منع کرنے لگو۔ یہ جذبہ لے کے اٹھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں کچھ اگر غلطی لفظاً سہواً قصداً ہو گئی، اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ میں سب کو، چونکہ اتنے لوگ ہیں، حاضرین کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔